All clear, sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ اب تک ہم نے 8 سبقوں میں تعوذ، سورۃ الفاتح، اذان، فجر کی اذان، اقامت اور وضو کی دعا، رکوع اور سجدہ کے اذکار اور تشہد پڑھا۔ گرامر میں ہم نے ضمائر منفصلہ، اسم، فعل، حرف، عام اور خاص اسم کا فرق، مذکر واحد سے جمع بنانا اور ضمائر متصلہ مذکر سے مؤنث اور پھر اس کی جمع، حروف میں لی، من، ان، بی، فی، علا، الا اور اس کے ساتھ 2 اسم ما اور اندہ پڑھے، اسماء اشارہ اور حروف جر کی 4 باتیں سیکھی تھی۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم درود یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا، گرامر میں ہم آج بہت ہی اہم جو ہے وہ سبق پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے فعل ماضی۔ اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا وہ یا تو اسم کے بارے میں تھا یا حروف کے بارے میں تھا۔ آج سے ہم تیسرا حصہ فعل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ گرامر میں 3 ہی چیزیں ہوتے ہیں عربی میں، اسم، فعل، حرف۔ ہم نے اسم اور حرف پڑھ لیے اور آج ہم تیسرا حصہ جو سب سے اہم ہے فعل وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم 3 فعل پڑھیں گے، فعلا، جعلا اور فتح۔ نکات تعلیم یا شوق کے علاوہ نئے 9 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 400 بار آئے ہیں۔ تو کہیے، کیا کہیے؟ الحمدللہ۔ 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 سبق نمبر 9 کے ختم تک آپ انشاءاللہ 102 لفظ سیکھ جائیں گے جو قرآن میں تقریباً 28,000 بار آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا۔ درود کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا نام ہے۔ آج ہم تقریباً 1500 سال بعد ہزاروں میل دور اگر مسلمان ہیں تو اللہ کے فضل کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں۔ تصور کیجئے کہ دن بھر کی تھکن کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلہ کو دعوت دی تھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھ تک دعوت اس قبیلے سے پہنچی ہو۔ اس طرح سوچتے ہوئے اس بات کو محسوس کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قربانی کا مجھ پر احسان ہے۔ اب ہم اس کے بدلے میں ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو کھانے پر بلا سکتے ہیں یا کوئی تحفہ بھیج سکتے ہیں؟ کچھ نہیں، صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنے والا ہے ہی، چاہے ہم دعا کریں یا نہ کریں۔ ہمارا ان کے لیے دعا کرنا دراصل ہمارے لیے اعزاز ہے۔ دعا کرنے پر الٹا ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم، اے اللہ، اس لفظ کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے، اس کے معنی ہوتے ہیں اے اللہ پکارنے کے لیے۔ صلی، رحمت بھیج۔ جب صلی کے ساتھ اللہ کا لفظ آئے تو اس کے معنی ہوتا ہے رحمت بھیج۔ اور کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ پر، آل پر، یعنی اور آل پر کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ اللہم، اے اللہ، صلی، تو رحمت بھیج۔ صلی کے ساتھ جب لی کے معنی آئے نا، صلی لی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھ۔ اور اگر آئے صلی علی تو اس کا مطلب ہے درود بھیج۔ صلی کے ویسے معنی ہوتا ہے نماز پڑھ، لیکن جب اس کے ساتھ پری پوزیشن یعنی لی آئے حرف جر تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں نماز پڑھ۔ اور جب اس کے ساتھ اللہ کا حرف آئے پھر ہوتا ہے اس کے معنی درود بھیج۔ یہاں پہ کیا صلی اللہ کا لفظ آ رہا ہے۔ اللہ کے معنی ہوتے ہیں پر،
جیسے ہم نے سیکھا تھا السلام علیکم، علیکم میں اللہ کا لفظ آیا تھا، کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگلا حصہ دیکھیے، وعلی آلِ، وا معنی اور علی معنی پر، آل، آل پہ۔ آل سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو معنی ہوتے ہیں، خاندان والے اور اتباع کرنے والے۔ اردو میں ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اہل، اہل جسے کہتے ہیں، وہ اہل جو ہوتا ہے خاندان والے، جیسے ہم کہتے ہیں اہل و عیال، آپ مائے اہل و عیال دعوت میں آئیے، یا جب ہم وہ تقریب میں کسی کو بلاتے ہیں کہتے ہیں ماں اہل و عیال، یعنی گھر بھر کے ساتھ۔ تو یہاں وہ اہل کے معنی ہوتا ہے خاندان والے، یہ ہے آل، یہ اہل نہیں ہے، یہ آل ہے، الف اور لام ہے، اس میں ہا نہیں ہے۔ صلی اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش فرما، ان پر مہربان ہو جا، ان کا نام بلند کر اور ان کے درجات بلند کر۔ تو آل کے دو معنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ازواج مطہرات اور اتباع کرنے والے۔ اگر ہم دوسرا معنی لیں تو ہم بھی اس دعا میں شامل ہوں گے۔ اہل سے مراد صرف خاندان والے ہیں، لیکن آل میں فالور، پیروی کرنے والے، یعنی جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالور ہیں، پیروکار ہیں، ان کی طریقے پر چل رہے ہیں، ہم بھی پھر اس دعا میں شامل ہیں۔ تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بے شمار احسانات کیے، اب ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم اس کا بدلہ دیں۔ ہم کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ اللہ تو ہی بدلہ دے۔ علم، آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی سے پڑھے جی، ہینڈ ریز کیجئے، کون پڑھنا چاہتا ہے جی؟ اللہم اے اللہ شفیع النساء پڑھیے۔ صلی رحمت بھیج، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اے اللہ صلی رحمت بھیج علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، و علی آلہ اور آل پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی سسٹر رقیہ، آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ بھی دہرا دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اے اللہ صلی علی، درود بھیج، علی اوپر، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی اور اوپر، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر، ان کے آل پر۔ جی سسٹر روبینہ ناز، آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ بھی اس کو جی دہرا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اے اللہ صلی درود بھیج علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، و علی اور اوپر آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ جزاک اللہ خیر۔ تو چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اس میں دو ہی لفظ نئے آ گئے، کما صلیتا۔ کما کے معنی ہوتے ہیں جیسے، یہ دو لفظ ہوتے ہیں عربی میں، ہم دیکھیں گے۔ صلیتا بھیجی رحمت تو نے، علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی آل اور آل پر ابراہیم ابراہیم کی، یہ باقی سا تو ہم نے پڑھ لیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے کا، ایک ہوتا ہے کما۔ اگر یہ کسی لفظ کے شروع میں آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے، اور صلی کے ساتھ لام کا لفظ آئے تو اس کے معنی ہوتا ہے نماز پڑھ، لیکن جب صلی کے ساتھ اعلیٰ کا لفظ آئے تو اس کا مطلب ہے اس پر رحمت بھیجی، یعنی درود بھیج۔ صلیتا، تو نے بھیجی، یہ آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ یہ صلیتا میں یہ جو تا ہے نا، یہ کچھ بتا رہی ہوتی ہے، آج ہم نے یہی سیکھنا ہے۔ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پہ، و علی آل، و اور اللہ پر، آل، آل یعنی ان کے گھر والے اور ان کے پیروکار، ان کے فالوور۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایسی امامت دی، ایسا مقام دیا کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی اور یہودی انہیں نبی مانتے، تو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی قبولیت عطا فرما کہ اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ نوازنے والے ہیں، اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے، خوب عطا کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں۔ اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی ماننے والے ہو جائیں. علم. جی آپ کی باری ہے، ہینڈ ریز کیجئے پڑھنے کے لیے. جی روبینہ ناز آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، پلیز آپ جی پڑھ لیجئے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما جیسے صلیتا بھیجی رحمت تو نے علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و علی اور اوپر آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. جی شفیق النساء آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ بھی اسے پڑھ لیجئے. کما صلیتا جیسے بھیجی رحمت تو نے علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و علی آل ابراہیم اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. جی سہیل سرفراز آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے، آپ بھی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کما جیسے صلیتا بھیجی رحمت تو نے علی ابراہیم ابراہیم پر، ولا آلی اور آل پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی. جزاک اللہ. تو اگلا حصہ ہے انکا حمید مجید. ان کا دو ٹکڑے، ان اور کا. ان کے معنی ہوتے بے شک، ہم نے سیکھا تھا نا ان اللہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں. اور کا کے معنی ہوتا، ابھی ہم نے پڑھا تھا کا اگر شروع میں آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جیسا، کا اور کما. اور اگر یہ کا بعد میں آئے تو اس کے معنی ہوتا ہے آپ یا تو. ان کا بے شک تو یا بے شک آپ کیا ہے، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والے. آئیے دیکھتے ہیں ان کو. ان کا دو ٹکڑے، ان کے معنی بے شک یقیناً، کا تو. جب یہ کا بعد میں آتا ہے پھر اس کے معنی آپ یا تو. لیکن اگر یہ کا شروع میں آ جائے جیسے کل اسد شیر کی طرح، تو یہ اس کا کو یاد رکھیے گا. بعد میں آتا ہے تو یہ ضمیر کے معنی دیتا ہے، شروع میں آتا ہے تو یہ کام یا مثل یا مثال کے معنی دیتا ہے. حمید، یہ ہم نے لفظ پڑھا تھا الحمد، یعنی ہم تعریف شکر. تو یہ کیا ہے، حمید تعریف کے قابل. ابھی یہ اسم بن گیا. ہم الحمد تمام تعریف تمام شکر، یہاں کیا ہے حمید تعریف کے قابل. مجید، یہ تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں لفظ بزرگی والا، جس کو جلال عظمت اور بڑھائی کمال کے درمیان ہم کہتے ہیں نا والد ماجد. یہ جو ماجد کا لفظ ہے مجید اسی سے ہے، اسی سے کہتے ہیں جد امجد. امجد یہ بھی مجید سے نکلا. تو یہ ماجد امجد مجید اس کے معنی ہوتے ہیں بزرگ بڑا. تصور کیجئے اگر ہم بھوکے اور ہمارے کسی دوست کو اس کا پتہ چلے اور وہ ہمارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانے کا ایک ٹرک بھیج دے تو کیسی تعریف نکلے گی اس کے. یہ ایک چھوٹی مثال ہے، اللہ کے لیے تو بہترین مثالیں ہیں. تو ہم کہتے ہیں اللہ اگر ہمیں اسلام کی تعلیم نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. تیرا بہت بڑا احسان کہ تو نے ایسے پیارے زبردست اور بہترین پیغمبر کو بھیجا جس نے ہم تک ہر بات پہنچائی، ہر چیز کی تعلیم دی. اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے اور تو خوب قابل تعریف ہے. اے اللہ تو مجید ہے، یعنی جلال و عظمت اور بڑھائی میں کامل ہے، پرفیکٹ ہے. اس لیے صرف تو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین اجر دے سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کو سمجھنے کے بعد کہ وہ ایک معلم بنا کر بھیجے گئے تھے تو ہمیں ان کا شاگرد ہونا چاہیے نا. کیا وہ قیامت تک کے نبی نہیں ہیں؟ یا ان کا کردار بحیثیت ایک معلم کے ان کی وفات کے بعد ختم ہو گیا ہے؟ تو آئیے دہراتے ہیں. جی عذرا آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، پلیز آپ دہرا دیجیے. انمیوٹ کریں اپنے آپ کو. جی عذرا آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، پلیز انمیوٹ کر کے اس کو دہرا دیجیے. چلیں ان کے ساتھ مائک کا ایشو ہو رہا ہے. جی شائستہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ دہرا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انکا بے شک تو ہے، حمیدم تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. جی آپ کے بعد شفیق النساء نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ بھی بہن دہرا دیجیے. ان کا بے شک تو حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. جی سسٹر رقیہ آئی فون.
آپ نے ہینڈ ریز کے وجہ پڑھیے. انا کا بے شک تو حمید تعریف کے قابل ہے، مجید بزرگی والا ہے. جی سہیل سرفراز، آپ نے انمیوٹ کیا ہوا تھا، آپ بھی پڑھ لیں. انا کا بے شک تو حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. اگلا حصہ ہے درود پاک کا. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اس میں صرف ایک لفظ نیا ہے، بارک. باقی ہم نے پیچھے پڑھ لیا. اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل اور آل پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. بارک کے معنی ہے برکت عطا فرما. ہم اردو میں کہتے ہیں نا عید مبارک، کوئی پاس ہو جائے تو کہتے ہیں بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو. یہ مبارک کا لفظ ہم عام استعمال کرتے ہیں، یہ بارک اسی سے یہ لفظ مبارک نکلا ہے. اس کے معنی ہے برکت عطا فرما. تو اللہ کے معنی ہے پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی آل یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور پر اور آل. تو درود پاک کے پہلے حصے میں صلات کی دعا ہوئی، یعنی اللہم صلی علی. صلات میں برکت شامل ہے. صلات کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے. یہ اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے اور ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجئے. برکت کا کیا معنی ہے؟ خوبی، بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا. اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا ہے. اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا، بڑھنا ہے. آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو. علم آپ کی باری ہے. جی سسٹر رقیہ، آپ کا ہینڈ پہلے سے ریز ہے، پلیز آپ اسے دہرا دیجئے. انمیوٹ کریں. چلیں پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اے اللہ بارک کا برکت عطا فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ولا اور اوپر آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. آپ کے بعد ترنم جی، آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ بھی اسے پڑھ لیجئے. جی السلام علیکم. اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما اللہ اوپر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلا اور اوپر آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ کے بعد روبینہ ناز کا ہینڈ ریز ہے، پلیز آپ بہن جی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما علی محمد، محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، و اعلیٰ اور اوپر آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. جی شفیق النساء. بسم اللہ. اللہم اے اللہ بارک برکت فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، و اعلی آل اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. شائستہ ملک آپ کا ہینڈ ریز ہے، آپ بھی دہرا دیجئے. اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی اور اوپر آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل جی پر. سہیل آپ کا مائک انمیوٹ ہے، آپ بھی پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما آل محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ولا آل اور آل پر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر. جزاک اللہ. اگلا حصہ ہے کما بارکت علی ابراہیم والا آل ابراہیم. یہ ہم پیچھے پورا پڑھ چکے ہیں. کما کے معنی ہوتے جیسے، بارکتا برکت عطا کی، علی پر ابراہیم، ابراہیم، والا آل ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ. تو یاد رکھے کا اور کما یہ شروع میں آتے ہیں اور اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے، اور جب کا بعد میں آئے تو اس کے معنی ہوتے ہیں تو یا آپ. تو بارکتا برکت عطا کی،
ایک لفظ ہوتا ہے فعلتا، آج انشاءاللہ آپ کو یہ فعلتا کے معنی آ جائیں گے. تو یہ فعل ہے ماضی کا، فعلتا تو نے. جب کسی فعل کے آخر میں تا پہ زبر ہے، اس کے معنی ہوتا ہے تو، آپ، سامنے والے مذکر کے لیے ہوتا ہے. ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا سلی. سلی کے معنی ویسے اصل میں ہوتا ہے نماز پڑھنا، لیکن جب اس کے ساتھ لفظ آتا ہے سلیتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمتوں کی بارش اور جو ہے مہربانی، نام اور درجات کی بلندی. پھر اس کے معنی بدل جاتے ہیں. بارک کے معنی ہوتا ہے مبارک، لیکن جب یہ ہوتا ہے بارکتا، اس کا مطلب ہے خوبی، بھلائی، نعمتیں ملنا، ہمیشہ رہنا، بڑھتے رہنا. سلیتا آپ نے بھیجی، بارکتا آپ نے برکت دی. یہ تا زبر جو ہوتا ہے اس کے معنی آپ پر تم ہوتے ہیں. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ سیکھ لیں گے. اللہ کے معنی پر ابراہیم، ابراہیم وعلی علیہ ہم نے پڑھ لیا. جی ترنم آپ کا ہینڈ ریز ہے، پلیز آپ اسے پڑھ لیجئے ایک بار. کما جیسے، برکتا تو نے برکت عطا کی، علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی اور اوپر، آل ابراہیم ابراہیم کی آل پر. جی ڈاکٹر شوکت علی آپ نے پہلے سے انمیوٹ کیا، اور پلیز آپ بھی پڑھ لیجئے. کما جیسے، بارکتا برکت کی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم پر، و علی آل اور آل پر، ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر. آل کا مطلب ہے ان کے خاندان والے یا ان کے فالوورز. جی جی سسٹر شائستہ ملک آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ بھی. اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما علی ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلی ٹھہر جا بی بی، اور ٹھہر جا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہا. نہیں سوری میں پچھلی پڑھ گئی ہوں نا آگے. ٹھیک ہے. کما مجھے جیسے، بنیاد تعلیم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. جی جی میں پچھلی لائن پڑھ گئی ہوں نا، میں اگلی لائن پڑھ. کما جیسے، بارکتا کما جیسے، بارکتا تو نے برکت عطا کی، علی ابراہیم ابراہیم پر، وعلی اور اوپر، آل ابراہیم ابراہیم کی آل پر. جزاک اللہ خیر. جی شفیق النساء آپ بھی پڑھ لیں. جی کما جیسے، بارکتا برکت عطا کی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و علی آل اور آل پر، ابراہیم علیہ السلام ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی، اور جی آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. جی بردر سہیل پلیز آپ بھی پڑھ لیجئے، پھر ہم آگے چلیں. کما جیسے، بارکتا برکت عطا کی تو نے، علی ابراہیم ابراہیم پر، ولا آلی اور آل پر، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی. جزاک اللہ. تو آخری حصہ ہے انکا حمید مجید. یہ الفاظ ہم نے پیچھے پڑھ لیے تھے. انکا بے شک تو، دو ٹکڑے اننا اور کا، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. تو اس کو صرف دہرانا ہے. جی آپ میں سے اگر کوئی دہرانا چاہتا تو پلیز دہرا دیجیے. جی محمد اعظم آپ دہرا دیں بھائی. انکا بے شک تو، حمیدم تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. جی سسٹر شائستہ آپ نے بھی ہینڈ ریز کر لیا، آپ بھی پلیز دہرا دیجیے. انکا بے شک تو، حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. اچھا ہم نے جو دعا پڑھی تھی وہ تھی، یا جو دعا ہم پڑھتے ہیں وہ نارملی جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب. لیکن ایک اضافی دعا بھی ہے، یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، لیکن زیادہ تر چونکہ لوگ یہ بھی پڑھتے ہیں تو اس لیے اس کو یہاں پہ آپ کی وہ ترجمے کے لیے شامل کر لیا گیا. ربی جعلنی، اے میرے رب بنا دے مجھے، مقیم الصلاۃ قائم کرنے والا نماز کو، ومن ذریتی اور میری اولاد سے، ربنا اے ہمارے رب، وتقبل اور قبول کر دعائی میری دعا، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لی بخش دے مجھے،
والدیہ اور میرے والدین کو، وللمومنین اور مومنین کو، کب؟ یوم اس دن، یقوم جب قائم ہوگا، الحساب حساب یعنی قیامت کے دن۔ تو آج یہ گرامر کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا گرامر کا سبق بہت ہی اہم ہے اور میں کوشش کروں گا کہ آج ہی آپ اس کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ چلیں جی، آج ہم نے فعل ماضی پڑھنا ہے اور اس میں 3 ہی صرف پڑھیں گے، فعلا، فتح، جعلا۔ لیکن بھائی یہ جو سلائیڈ ہے نا، یہ 20ویں لیسن میں بھی آپ کو دکھائی جائے گی، TPI۔ کیا؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مقصد یہ ہے اپنے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل کا اور ساتھیوں کا استعمال کر کے عربی گرامر سیکھیے۔ اور دوسری یہ سلائیڈ بھی آپ کو 20ویں سبق تک آپ کو ہم دکھائیں گے۔ الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں عربی میں۔ انگریزی میں 8 پارٹس آف اسپیچ ہوتے ہیں، عربی کے صرف 3 پارٹس آف اسپیچ ہیں۔ کتنا فرق ہے دیکھیں، کہاں 8 اور کہاں 3، اتنی آسان زبان۔ تو اس میں 3 کیا ہوتے ہیں؟ یا تو کوئی چیز اسم ہوتی ہے، جیسے کسی کا نام یا جگہ، جیسے کتاب مکہ، یا پھر صفت کو بھی اسم کہتے ہیں، جیسے مسلم، مومن۔ اور ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے وہ اسم ہے، یہ اس کی پہچان۔ الف لام نہ ہو، آخر میں 2 پیش ہوں، یا پھر 2 زبر ہوں، یا پھر 2 زیر ہوں، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اور جمع کا لفظ ہو تو آخر میں واو نون، جیسے مسلمون، مومنون ہم نے بنایا تھا، یا نون جیسے مسلمین، مومنین، اور یا آت الف تا جیسے مؤنث کے ہم کہتے تھے مسلمات، مسلمات۔ تو وہ جو ہے کیا ہے، سب اسم ہوتے ہیں۔ دوسرا کلمہ یا لفظ ہوتا ہے فعل۔ فعل کے معنی کسی کام کا ہونا یا کرنا، لیکن ایک شرط ہے، وہ یہ کہ اس میں زمانے کے معنی پائے جائے۔ ہم 3 زمانے کہتے ہیں نا اردو میں، ماضی، حال، مستقبل۔ انگریزی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ ان میں سے کوئی زمانہ بھی ہو، جیسے فتح۔ آج یہ لفظ آپ فتح سیکھ جائیں گے، اس کے معنی ہے اس نے کھولا، اس نے فتح کیا۔ فتح، اس نے کھولا، اس نے فتح کیا، یہ ماضی کا زمانہ ہے۔ یعملون، یہ آپ 12ویں سبق میں پڑھیں گے جب ہم فعل مضارع شروع کریں گے۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے عربی گرامر میں یا عربی زبان میں، وہ ہے حرف۔ حرف کیا ہوتا ہے؟ جو جملہ بنانے کے لیے اسم اور فعلوں کو ملائے، یا اس کی ایک تعریف کسی نے یوں بھی کی کہ ہر وہ لفظ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہ حرف ہوتا ہے، یعنی اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ حرف ہیں۔ آپ نے اب تک جو ہے 7 حرف پڑھ لیے۔ کون سے تھے؟ لی، من، ان، بی، فی، الا اور الا۔ اس کے ساتھ آپ نے جو ماورندہ پڑھے تھے وہ حرف نہیں، وہ اسم ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ انہ بھی آپ نے پڑھ لیا، آج بھی آیا تھا، انہ کا حمید مجید، انہ یہ حرف ہوتا ہے۔ تو یہ جی ایک لفظ لکھا ہوا ہے فاعل لام۔ فاعل لام کے معنی ہوتے ہیں فعلا یا فعل۔ اردو میں ہم کہتے ہیں نا فعل، یہ وہ فعل نہیں ہے جو امتحان میں ہوتا ہے فعل پاس، اس کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں فعل کے، یہ عین والا فعل ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں عربی میں، فعل کے معنی کیا ہے؟ ورب۔ اردو میں تو ہم اسے فعل ہی کہتے ہیں، انگریزی میں البتہ ورب کہتے ہیں۔ عربی میں اکثر فعل یاد رکھیں 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مادہ کے حرف۔ جیسے فا، عین، لام، یہ 3 حرف ہیں، با، تا، ہا، یہ بھی 3 حرف ہیں، نون، صاد، را، یہ بھی 3 حرف ہیں، ضاد، را، با، یہ بھی 3۔ جب تک یہ علیحدہ علیحدہ ان کے کوئی معنی نہیں ہے، جب ہم انہیں جوڑ لیں گے اور ان پر حرکات، زیر، زبر، پیش لگائیں گے، پھر اس کے معنی بنیں گے۔ اگر میں سادہ فا، عین، لام کو بھی جوڑ دوں، عرب تو شاید پڑھ لے گا کہ یہ اس کے معنی کیا ہیں۔ فا، تا، ہا لکھ دوں تو عرب تو پڑھ لے گا، اس کی زبان ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے اخبار جو پڑھتے ہیں اس پہ کوئی زیر زبر پیش تو نہیں لگے ہوتے نا، لیکن آپ پہچان لیتے ہیں یہاں یہ لفظ اس کے معنی دیتا ہے، یہاں اس کے معنی دے رہا ہے، یہاں ان کے معنی دیتا ہے، یہاں ان کے معنی آ رہا ہے، یہاں ان کے معنی۔ کیوں؟ آپ کی زبان ہے، آپ اس جملے کے اندر سے جو ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ یہاں اس کا اسی طرح عرب کے لیے، لیکن ہمارے لیے تو جب تک اس پہ زیر زبر پیش نہیں لگیں گے ہمیں معنی نہیں آتے۔ اب ہے زمانہ۔ زمانے کی ہمارے یہاں 3 قسمیں ہوتی ہیں، کون سی ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں جی زمانے کی کون سی 3 قسمیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں یا ہمیں آتی ہیں؟ ماضی، حال، مضارع۔ مضارع نہیں ہوتا، اردو میں کوئی مضارع ادارے نہیں ہے۔
جی ماضی حال مستقبل ماضی فعل مستقبل فعل ماضی، ماضی فعل حال اور حال، فعل مستقبل. مستقبل. اور انگریزی میں بھی یہی ہے، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. عربی میں صرف دو اصل میں ہیں، فعل ماضی جو ہو گیا اور فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا یا ہوگا. چونکہ ہر زبان میں تین تین ہوتے ہیں تو عربوں نے کہا ہم کیوں پیچھے ہیں، انہوں نے اپنا ایک اور زمانہ اس میں ڈال دیا، فعل امر، حکم دینا یا گزارش کرنا. آپ کی زبان میں بنیادی جو ہے تین فعل میں یہ امر نہیں ہے. ہاں آگے جا کے آپ کہتے ہیں اچھا جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، امریہ بھی ہوتا ہے، امر بھی ہوتا ہے، حکم بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے، لیکن شروع میں آپ یہی بتاتے ہیں حال، ماضی، حال، مستقبل. انگریزی میں یہ حال اور مستقبل کے لیے صرف ایک ہی زمانہ ہے، مضارع. تو اصل دیکھا جائے تو صرف دو فعل ہیں عربی کے، ماضی اور مضارع. فعل امر جو ہے وہ گنتی پوری کرنے کے لیے کہ ہر قوم کہتی ہے تین ہے تو ہم کیوں پیچھے ہیں، انہوں نے کہا فعل امر. فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر. آپ یہ دیکھیں یہ تین حرف لکھے ہوئے ہیں، فا عین لام، آخر تک چلے جائیں، فا عین لام، فا عین لام، فا عین لام، فا عین لام، فا عین. لام کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، جب اس کے ساتھ کوئی چیز جوڑنی ہو تو پھر اس شکل میں لکھتے ہیں. اگر میں یہ پہلا تو فا عین لام ہو گیا، فعلا، اس کا مطلب ہے اس نے کیا. فعلا تین حرف ہیں، تینوں پہ زبر، تین حرف تینوں پہ زبر آ گئے تو یہ فعل بن گیا، اسے کہیں گے فعلا. یہ ماضی کا فعل ہے، اس کے معنی اس نے کیا. اب یہ جو دوسرا فا عین لام ہے، دیکھیں اس کے ساتھ میں نے ایک لفظ جوڑ دیا، کیا؟ واو الف. جب واو الف جوڑا تو یہ کیا بن گیا؟ فعلو. یہ فعلا کی جمع بن گیا، فعلا اس ایک نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلو ان سب نے کیا. کیا کیا؟ فاعل لام کے ساتھ واو الف جوڑ دیا. اب آپ کے پاس کوئی یہ آ گیا، اگر آپ کو میں کوئی ایک فعل دوں، میں کہوں جعلا، تین حرف والا، تینوں پہ زبر ہے، اس کی جمع بنائیے، تو آپ کیا کریں گے؟ واو الف لگا دیں. جعلو. جعلو جعلو. سب نے بنایا. جعلا کے معنی اگر میں کہوں بنانا ہے، اس نے بنایا، تو جعلو کا کیا ترجمہ کریں؟ ان سب نے بنایا. یعنی واو الف سے اب آپ کو پکا ہو گیا کہ یہ سب کے معنی دیتا ہے، جمع کے. اگر میں کہوں فتح اس نے کھولا، تو اس کی جمع آپ کیسے بنائیں گے؟ فتالو. فتح واو الف لگا دیں گے، فتح ان سب نے کھولا. یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں؟ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ پہلا فعل واحد کا تھا، جمع بنانے کے لیے واو لگایا تو جمع کے معنی آ گئے. اب اگلا جو فاعل لام ہے اس کے ساتھ دیکھیں میں نے کیا کیا، ایک تا لگا دی زبر والی. یہ جو تا زبر والی لگی ہے نا، اس کے معنی ہوتا ہے تو، آپ، سامنے والا ایک مذکر. تو اگر میں کہوں فعلا کے معنی اس نے کیا، تو فعلتا کے کیا معنی ہوں گے؟ آپ نے کیا. آپ نے یا تو نے کیا. ابھی پیچھے ہم یہی پڑھ کے آ رہے تھے نا، ہم نے کہا تھا فعلتا، جعلتا، صلیتا. تو میں نے کہا تھا یہ تا کے معنی آج آپ سیکھ جائیں گے. تو اب آپ کو پتہ چل گیا جس لفظ کے ساتھ فعل کے تا آخر میں زبر والے ہے، اس کے معنی ہوتا ہے آپ نے، تو نے یہ کیا. کیا کیا؟ فعلا کیا. اگر میں کہوں جعلتا تو اس کے کیا معنی ہوں گے؟ جعلت کے معنی اس نے بنایا، تو جعلتا کے کیا معنی ہوں گے؟ آپ نے بنایا. تو نے آپ سب نے بنایا. بنایا. اسی طرح اگر میں ان کہوں سب نے فتح کے بنایا. معنی ہے اس نے کھولا، تو فتحتا کا کیا مطلب ہوگا؟ ان سب آپ نے نے کھولا. ان سب نے کھولا. ان سب نے نہیں، آپ سب نے فتحتا، کھولا. یہ تا آپ سب نے. زبر آپ آپ نے سب نے. کھولا. آپ سب نے کھولا. آپ نے کھولا. جب میں کہوں گا فتح واو الف، تو تب اس کے معنی ہوں گے ان سب. ابھی تو میں یہ آپ تا کا جو ہے آپ کو تصور دیتا ہوں کہ تا زبر جب آتی ہے تو ترجمہ کیسے کرتے ہیں. فتحتا آپ نے کھولا، جعلتا آپ نے بنایا، فعلتا آپ نے کیا، صلیتا آپ نے درود بھیجا، آپ نے برکت بھیجی. اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ جو ہے تا جو ہم پڑھ رہے تھے اب کتنا آسان ہو گیا. اگلا دیکھیں فاعل لام کے ساتھ اگر میں تا کے اوپر پیش لگا دوں، کیا لگا دوں؟ پیش لگا دوں صرف، یہ کیا بن جائے گا؟ فعلتو. فعلتو. میں نے کیا. تا کے معنی ہوتا ہے میں، آنا کے معنی ہوتے ہیں. فعلتو میں نے کیا. اگر میں کہوں جعلتو تو کیا ترجمہ ہوگا؟ میں نے بنایا، میں نے بنایا. اگر کہوں فتحتو تو کیا معنی ہوں گے؟ میں میں نے نے کھولا، کھولا. اگر کہوں صلیتو تو کیا معنی ہوں گے؟
میں نے پڑھا میں نے میں نے درود بھیجا رحمت بھیجی، میں نے برکت بھیجی، صلی تو رحمت بھیج کے معنی میں آ رہا ہے یہاں پہ۔ چلے اگلا دیکھیے، فاعل لام، اب میں اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں تم۔ یہ جو تا جو زبر تھا نا، یہ اس کی جمع ہے۔ سامنے جو ہم نے تا لگایا نا، فالتا تو آپ، یہ اس کی جمع تم ہے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں آپ اور تم سب چلے جاؤ، تم کا لفظ استعمال کرتے نا، جمع کے لیے استعمال کرتے ہیں، تم سب چلے جاؤ، تم سب بیٹھ جاؤ، تم سب یہ کام کرو۔ یہ تم وہی ہے، جمع کے معنی سامنے والے۔ فعلتم، تم سب نے کیا۔ اگر میں آپ سے کہہ دوں جعلتم تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ تم سب نے بنایا۔ اگر کہوں فتحتم تو تب کیا ہوگا؟ آپ سب نے کھولا۔ اگر کہوں شکرتم، شکرا کے معنی شکر، اس نے شکر کیا تو شکرتم، آپ سب نے شکر ادا کیا۔ ماشاءاللہ، تو شکر کریں آپ لوگ۔ آگے ہے فعل لام کے ساتھ نہ لگایا تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہم نے، نہ کے معنی ہوتے ہیں ہم نے۔ فعلنا، ہم نے کیا۔ جالنا کے کیا معنی ہوتے؟ ہم نے بنایا۔ ہم نے بنایا، جہاں جالنا ہم نے بنایا، اور اگر فتحنا، ہم نے کھولا، ہم نے کھولا، برکنا، ہم نے برکت نہیں دی، ہم نے برکت دی۔ برکت دی۔ اوکے، اب آپ نے ٹیبل سیکھ لیا، تو اس میں دیکھیں اب جو بنیادی کنسپٹ ہے وہ آپ کو میں آج دے رہا ہوں۔ ہوا کے معنی ہوتا ہے وہ ایک، غائب کا صیغہ ہے۔ یہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے فعل کے 3 حرف میں آخری حرف پہ جو زبر ہوتی ہے اس کے معنی ہوتے ہیں وہ، جیسے فعلا لام پہ زبر، فتحا ہا پر زبر، جعلا لام پہ زبر، تو اس کے معنی ہوتا ہے وہ۔ اور اس کی جمع ہوتی ہے ہم کی نشانی یہ ہوتی ہے فعل کے آخر میں واو الف آتا ہے، فعلو، جعلو، فتحو۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا انتا، سامنے والے کو ہم کیا کہتے تھے؟ انتا، سیکھی تھے نا آپ نے، ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو، یاد ہے یا بھول گئے؟ پہلے سبق میں یہی 6 الفاظ پکے کرائے تھے۔ انتا کے معنی، اس انتا کی تا جو ہے وہ زبر والی جب لگا دیتے ہیں تو اس کے معنی ہوتا ہے آپ۔ یہ تا زبر کہاں سے آئی ہے؟ یہ انتا سے نکل کے آئی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں آپ یا تم۔ اس کے مقابلے میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں، جب کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں میرا نام یہ ہے۔ آپ نے کھانا کھایا؟ جی میں نے کھانا کھا لیا، جی میں نے کھانا نہیں کھایا۔ یعنی جب بھی کسی سے کہتے ہیں آپ تو وہ جواب میں میں کہتا ہے، تو یہ ان کا تعلق ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں صیغوں کو یہاں اکٹھا کر دیا۔ آنا، آنا کے معنی ہوتے ہیں میں، اس کے علامت ہے تا پہ پیش لگا دیتے۔ آسانی کے لیے یہ سمجھے، تا زبر جب آئے گا جواب ہمیشہ تا پیش والا جو ہے لفظ دے گا، انتا کا جواب ہمیشہ آنا دیتا ہے۔ اور جمع تا زبر والے کے لیے انتا کی جمع انتم، انتم یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو۔ انتم جو ہے جمع ہے، یعنی، اور اس کا تم، انتم کا تم جو ہے وہ لگا دیتے ہیں فعل کے آخر میں، یعنی تم سب، فعلتم، جعلتم، فتحتم۔ اور آنا کی جمع ہوتا ہے نحنو، نحنو کا یہ جو نون ہے نا، اس کو لکھ دیتے ہیں نا کی شکل میں، اس کے معنی ہوتے ہیں ہم۔ اب یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئے کہ اچھا کسی ماضی کے فعل کے آخر میں اگر صرف 3 حرف پہ زبر آ رہا ہے تو اس کی معنی ہے ہوا کہ، اگر اس کے آخر میں واو الف آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ہم وہ سب، اگر تا زبر کے ساتھ آ رہا ہے اس کا مطلب انتا یعنی تو، اگر تا پیش آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آنا یعنی میں، اگر تم آ رہا ہے تو یہ انتا کی جمع ہے انتم، اس سے تم آیا یعنی آپ سب، تم سب، اور اگر نہ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم، کیونکہ یہ نحنو سے نکل کر آیا۔ یہ علامتیں اہم ہیں، آپ کو صرف یہ یاد کرنی ہے۔ کوئی بھی فعل میں دے دوں، آپ اس سے جوڑیں گے ٹیبل بن جائے گا۔ آئیے دکھاتے ہیں، مثلا فعلا، اس نے کیا، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ ابھی آپ سیکھ کے آئے ہیں، فعلا کی جمع بناؤں تو کیا ویسے بنے گی؟ فعلو، واو الف لگا دوں گا، سب نے فعلو، کیا۔ ان سب نے کیا۔ اگر سامنے والے کے لیے میں نے یہ فعل بنانا تو کیا لگا؟ فعلتا، فعلتا، زبر لگا دوں، فعلتا، آپ نے کیا۔ اور اگر اپنے لیے میں نے اس فعل کو استعمال کرنا ہے تو کیا کروں؟ فعلتو، فعلتو، پیش لگا دوں، فعلتو، میں نے فعلتو، کیا۔ اور اگر سامنے کی جمع کے لیے فعل استعمال کرنا ہو فعلتم، تم، آپ تم سب لگا نے دیں گے، کیا۔ فعلتم، تم سب نے، آپ سب نے کیا۔ اور اگر جمع اپنے لیے فعلنا، فعلنا، تو یہ آپ کا ہم ٹیبل سب تھا۔ نے۔ ماشاءاللہ آپ سب نے بڑے آسانی سے بنا دیا، میں تو سمجھ رہا تھا مجھے بڑی محنت کرنی پڑے گی، آپ لوگوں نے تو فٹ 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 فٹ
دو ضرب دو ٹیبل ہوتا ہے نا، وہ کر دیا، 2 دونی 4 3 دونی 6. فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اب ہے جی آپ کی باری. جی روبینہ ناز آپ انمیوٹ ہیں، آپ پہلے تو آپ اس ٹیبل کو دہرا دیجئے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، ان سب نے کیا، فعلتا آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. یہ فعلتا میں ہم سب کہاں سے آپ لے آئیں؟ فعلتا آپ سب آپ نے کیا، آپ نے کیا، آپ سب نہیں ہیں. اب سب تو وہ تم آپ کو نے آپ نے البتہ چاہیں آپ گے نے اس کیا. میں آئے گا. اور دوسرا یہ ابھی پوری کلاس غور سے سن لے، جب ہم کہتے ہیں فعلا تو اس کا مطلب ہے اس نے کیا. کون؟ وہ جو یہاں اس کمرے میں نہیں ہے، جو اس کمرے سے باہر ہے، ہو سکتا ہے اس شہر سے بھی باہر ہو سکتا ہے اس ملک سے بھی باہر بیٹھا ہو. تو اس لیے ہم کہیں گے اس نے کیا، اس نہیں کہیں گے. اس کا مطلب ہوتا ہے نزدیک، جو سامنے جو ہے وہ انتا ہوتا ہے اس کے لیے. انہوں نے کیا، وہ جو سامنے ہوتے ہیں. انہوں نے کیا، جو یہاں نہیں ہے. تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا جو یہاں نہیں ہے. تو چلیں جی آپ کے بعد شفیق النساء آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، چلیں آپ پہلے کرا دیجئے. جی فعل اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی ترنم آپ کی باری ہے، آپ بھی بہن کرا دیں اسے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی سہیل بھائی آپ بھی دہرا دیجئے. یہ فعل ماضی ہے، پرفیکٹ ٹینس. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فالتو آپ نے کیا، فالتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. جی شائستہ ملک جزاک آپ بھی اللہ. بہن دہرا دیں. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اچھا اس کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ ہے، ماضی کیا ہوتا ہے، گزر گیا. جو چیز گزر گئی وہ نظر نہیں آتی. مثلا ایک جہاز ہے، جب وہ اڑ جاتا ہے تو جہاز کا منہ نہیں نظر، اس کی آخر میں ٹیل نظر آتی. ماضی کی نشانی ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے، جیسے واو الف تا زبر تا پیش تم اور نہ. اس سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ ماضی کا فعل ہے. فعل کے آخر میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بتاتی ہے یہ ماضی ہے جو گزر گیا، ابھی یہاں نہیں ہے. تو ہمارا ٹیبل تھا فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. اب آپ سب مل کر مجھے یہ ٹیبل سکھائیے. جی ہاں اگر ایک انگلی ادھر کو تو آپ کیا کہیں گے؟ فعلا کیا مطلب؟ اس نے کیا، اگر 4 انگلیاں ہوں؟ ان سب نے کیا، فعل ان ان سب سب نے نے کیا. فعلو، یہ تو آپ ترجمہ ان بتا رہی سب ہیں. نے کیا، فعلو اصل لفظ ہے، جب 4 فعلو انگلیاں فعلو اور پھر اس کا ترجمہ ہوگا ان سب نے کیا. ان اور سب اگر نے ایک انگلی سامنے کی طرف کر دیں؟ آپ فعلتا نے کیا، فعلتا فعلتا آپ نے کیا. اور اگر اپنی آپ طرف نے ایک انگلی کیا، کر لیں؟ فعلتو فعلتو فالتو میں نے میں کیا. نے کیا. میں نے میں کیا، فالتو نہیں ہوں، یاد رکھے گا. فعلتم جی. فعلتم آپ سب نے کیا، اور اگر اپنی طرف 4 انگلیوں؟ فعلنا 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 سب نے ہم سب کیا. نے کیا. ٹھیک. تو یہ ہو گیا. اب اگر میں آپ سے سوال کروں حل فعلا، حل کے معنی ہوتے کیا، فعلا اس نے کیا، حل فعلا کیا اس نے کیا، تو جواب میں کیا ہوگا؟ یہی جواب ہوتا ہے. جی ہاں اس نے. نعم فعلا، حل کو ہٹا دیں نعم گے فعلا، اور جواب کے لیے نام فعلا. جی ہاں اس نعم فعلا، حل فعلو کیا ان سب، نعم فعلو، نعم فعلو، نام فعلو جی ہاں ان سب نے کیا. لیکن اگر سوال ہو حل فعلتا کیا آپ نے کیا، نعم نعم فعلتو، فعلتو، تا جو ہے وہ تو سے بدلتا ہے، یاد رکھے گا. نام فالتو جی ہاں میں نے کیا. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا، اب کیا جواب ہوگا؟ نعم نعم فعلنا، فعلنا، نام فعلنا جی ہاں. فعلنا، بس یہ نعم یاد آپ نے رکھنا فعلنا. ہے کہ تا زبر کا جواب تا پیش سے آتا ہے، تم کا جواب نہ سے آتا ہے. یہ سوال جواب ہوتے ہیں. اور جو غیب کا ہے وہ غیب کا ویسے ہی رہتا ہے، وہ بدلتا نہیں، کیونکہ وہ تو یہاں ہے ہی نہیں. اس کی جگہ تو ہم خود جواب دے رہے ہیں
کیا اس نے کیا؟ ہاں جی اس نے کیا. کیا ان سب نے کیا؟ جی ہاں ان سب نے کیا. وہ تو آئے ہی نہیں. ہم اور آپ موجود ہیں، اس لیے ہم اپنا جواب دیں گے. میں آپ سے سوال کروں گا تو آپ اپنا جواب دیں گے. میں اگر اپنے بارے میں سوال کروں گا تو آپ میرے بارے میں بتائیں گے. جی ہاں. تو آئیے، ہم نے آج 3 فعل پڑھنے تھے. اس کو کہتے ہیں پہلا سیٹ. فعلا اس نے کیا، اسی سے ملتا جلتا ایک ہے فتح اس نے کھولا، جعل اس نے بنایا. تو آئیے جی ٹیبل بناتے ہیں. ٹیبل تو ابھی ہم نے سیکھ لیا. فا عین لام سے کیا تھا؟ فعلا اس نے کیا. اگر اس کی میں فا ہٹا کر صرف جیم لگا دوں تو یہ لفظ بن جائے گا جعل اس نے بنایا. یہ تو کام ہی آسان ہو گیا. فعلا اور جعل میں صرف فا اور جیم کا فرق ہے نا، باقی تو وہی 3 حرف ہیں. فعلا اس نے بنایا، جعل اس نے. اگر میں فعلا کا ٹیبل یوں کرتا تھا، فعلا اس نے کیا، جمع کے لیے کیا تھا؟ فعلا کے ساتھ واؤ لگا دیا، فعلو ان سب نے کیا. اور سامنے والے کے لیے کیا بنایا تھا ہم نے؟ فعلتا، یعنی تم نے یا آپ نے کیا. اور اپنے لیے کیا بنایا تھا؟ فعلتو میں نے کیا. اور جمع سامنے والے کے لیے ہم نے کیا لگایا تھا؟ تم سب نے کیا. اور اپنے لیے کیا لگایا تھا؟ یہ میرا فعلا کا ٹیبل ہے. اگر میں یہ فعلا کا فا ہٹا دوں صرف اور اس سب کی جگہ جیم لگا دوں تو جالا کا ٹیبل تو بن جالا، جالو، جالتا، جالتو، جالتم، جالنا. دیکھا کتنا مشکل ہے، کتنا مشکل ہے بنانا، ہے نا؟ جالا کا پورا ٹیبل بنانا پڑتا ہے. چلیں جی ہم بنا دیتے ہیں، پورا ٹیبل بنا دیتے ہیں. یہ لیجیے، صرف ایک حرف بدلا ہے میں نے. فعلا سے جعلا، فعلو سے جعلو، فعلتا سے جعلتا، فعلتو سے جعلتو، فعلتم سے جعلتم، فعلنا سے جعلنا. صرف جیم اور فے کو بدلا ہے، میرے دونوں ٹیبل تیار ہو گئے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. لیس دین اے منٹ، آدھا منٹ بھی نہیں لگا اور دونوں ٹیبل بن گئے. کیا بات ہے، اتنی ہوشیار کلاس لی ہے کہ 2 ٹیبل 1 منٹ سے بھی کم میں بنوا دیے. چلیں، نہیں ڈاکٹر صاحب کا طریقہ یہ نہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پورا ٹیبل کراؤ. وہ کہتے ہیں جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا. اب سامنے والے کے کیا آئے گا؟ جعلتا. اور اس کے جواب میں کیا آئے گا؟ جعلتم. یہ دوسرا پیئر ہو گیا. جعلتا آپ نے بنایا، جعلتم میں نے. اور تیسرا جمع کا صیغہ آئے گا جعلتم. جعلتم، آپ آپ سب نے بنایا. اب یہ دیکھیں اس ٹیبل میں ڈاکٹر صاحب نے 3 کلر رکھے. پیلا کلر رکھا ہے اس نے غائب کے لیے، اور سفید رکھا ہے آمنے سامنے کے واحد کے لیے، اور سبز رنگ رکھا ہے جمع کے لیے. اس کا مطلب ہے اس ٹیبل میں 3 پیئر ہیں. جعلا جالو کا ایک پیئر ہے، جالتا جالتو کا آپس میں تعلق ہے، جالتم جالنا کا آپس میں. اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ عربی کے جتنی بھی ہم یہاں پہ جو ہے جملے آپ سے کروائیں گے، کنورسیشن کرائیں گے، عربی کا جو ہے بول چال کرائیں گے، وہ آپ کو سمجھ آ گئی. اوہ سوری، اس ٹیبل کو تو دہرانا تھا. جی روبینہ ناز پلیز جلدی سے اس ٹیبل کو کرا دیجئے. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جی آپ کے بعد شائستہ ملک نے انمیوٹ کیا تھا، آپ بھی بہن دہرا دیجئے اسے. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جی رقیہ بہن آپ نے ہینڈ ریز کیا، ان کے بعد آپ کی باری، آپ دہرا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب اس نے بنایا، ان سب نے بنایا. ان سب نے بنایا، اسے کرنے جعلتو دیجئے، آپ درمیان میں نہ روکیے. ہاں بنائے بنائے بہن، جیسے مرضی بناؤ، آپ کا ٹیبل ہے، جو مرضی کرو. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. وہ بہر گلی میں ایک بچہ رو رہا تھا، کوئی آیا، اس نے کہا ہے ایسے تھوڑی روتے ہیں. بچے نے کہا میں رو رہا ہوں، جیسے مرضی رو، آپ اپنی مرضی سے رو. جی سہیل بھائی ٹیبل کرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جعلا اس نے بنایا،
جالو ان سب نے بنایا، جالتا آپ نے بنایا، جالتو میں نے بنایا، جالتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ جی سسٹر شفیق النساء آپ نے ہینڈ ریز کیا، پلیز آپ بھی دوہرا دیں۔ جی، جعل اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا میں آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ اب ہمارا ایک ہی ٹیبل رہ گیا ہے، 3 سیکھنے تھے نا۔ فعلا کا بھی ہم نے بنا لیا، جالا کے اب پیچھے کیا رہ گیا؟ فتحا۔ تو فتحات سے کیا ہوگا؟ فتحا کی جمع کیا ہوگی؟ فتحو فتح۔ فتح فتحا اس نے کھولا، فتح۔ فتح اب سامنے والے ان کے لیے سب کیا نے کروں کہ یہ ٹیبل بن جائے؟ فتحا فتحات فتحتا، تا زبر لگا دیں گے، اور اپنے لیے کیا لگاؤں؟ فتحت فتحتو، فتحات تا پہ پیش لگا دوں گا، تو کیا ہو گیا؟ فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا۔ اب ان کی جمع کا مسئلہ آ گیا، تو کیا کریں جمع کے لیے؟ فتحتم فتحتم آپ سب نے فتحتم کھولا، اور اپنے لیے فتحنا فتحنا ہم نے کھولا۔ تو ہمارا یہ تیسرا ٹیبل بھی بن گیا۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جی سسٹر شفیق النساء آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پلیز آپ اس ٹیبل کو دہرا دیجئے۔ فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا۔ جی محمد اعظم آپ کی باری، آپ بھی دہرا دیجئے۔ فتحا اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جی سسٹر روبینہ ناز آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، پلیز آپ جی بھی دہرائیے۔ فتحا اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا۔ جی سہیل بھائی آپ بھی دہرائیے۔ بسم اللہ الرحمن۔ فتحا اس نے کھولا، فتحو ان سب نے کھولا، فتحاتو آپ نے کھولا، فتح تم میں نے کھولا، فتحاتم آپ سب نے کھولا، فتحانا ہم سب نے کھولا۔ جزاک اللہ۔ تو اگر میں آپ سب سے یہ سوال کہوں حل جعلا، کیا اس نے بنایا، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم جا نام جال اس کے 2 سوال کے جواب ہے۔ نام جالا جی ہاں اس نے بنایا، یا ہم کیسے ہیں ما جالا اس نے نہیں بنایا۔ نام میں انکار کرنا تو ماں لگا دیتے ہیں ماضی میں، اور ہاں میں کرنا تو نام۔ اگر میں کہوں حل جعلو کیا ان سب نے بنایا، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ جعلو حل کو ہٹا کے کوئی لفظ لگائیں گے، نعم جالو جالو تو نعم نہیں کہیں گے نا، کہیں گے نعم نام جالو ہاں انہوں نے کیا، یا کہیں گے ما جالو انہوں نے نہیں کیا۔ دونوں طرح آپ جواب بنا سکتے ہیں۔ حل جعلتا کیا آپ نے بنایا، اب کیا کہیں گے جواب میں؟ نعم جالتو نام جالتو جی ہاں میں نے بنایا، یا ما جالتو میں نے نہیں بنایا، نام کوئی جواب ہوں گے نا، ہاں اور نہ۔ اسی طرح حل جعلتم کیا آپ سب نے بنایا؟ نام جالنا یا ما نام جالنا؟ جعلنا ہاں جی ہم نے بنایا، ما جالنا جی ہم نے نہیں بنایا۔ تو آپ کو یہ دونوں پتہ چل گئے، ہاں کے لیے نام اور انکار کے لیے ماں کا ماضی میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں حل فتح، تو جواب کیا ہوگا؟ نعم فتح نام نعم فتح فتحنا حل ہے نہیں نام 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 فتح فتح کہاں سے آ جائے گا؟ فتحنا ہم نعم کہہ رہے نام ہیں فتحنا فتح کیا اس نے کھولا، تو ہم جواب نام کیا دیں گے؟ فتح ہاں ہم نے کھولا۔ یہ نعم کیسے ہو سکتا؟ فتح حل فتح نام فتح جی ہاں اس نے کھولا۔ حل فتح نام فتح نام فتح جی ہاں انہوں نے کھولا۔ حل فتحتا نعم نام فتح فتح تو نعم نام فتح۔ فتحتو حل فتحتم نام نعم نعم فتحنا فتحنا۔ تو آپ نے تینوں ٹیبل کر لیے۔ آج ہم نے یہ ایک ٹیبل بنایا تھا، فاعل نام سے فعلا اس نے کیا، اور جمع کے لیے ہم نے اس میں کیا کیا، واو الف کا اضافہ کیا، یہ بنا فعلو ان سب نے کیا۔ پھر ہم نے اس کے اندر تا زبر لگایا، فعلتا آپ نے کیا، اور تا پیش لگایا تو فعلتو میں نے کیا، اور پھر تم لگایا تو فعلتم آپ سب نے کیا، نہ لگایا تو فعلنا ہم سب نے کیا۔ مؤنث غائب کے لیے تا ساکن لگاتے ہیں، فعلت
اس مؤنث نے کیا. یہ آپ کو ابھی میں نے نہیں سکھانا تھا، لیکن ٹیبل اپنا پورا کرنے کے لیے میں نے اسے یہاں پہ ظاہر کر دیا. جب وقت آئے گا ہم سیکھیں گے. اب فعلا کے بعد ہم نے ایک اور ٹیبل بنایا تھا، وہ کیا تھا؟ جعلا. تو جعلا، یہ تو جعلا ہو گیا. اب اس کی جمع کیا تھی؟ جعلو جعلو. اور اگلا کیا تھا؟ جعلتا جعلتا. اور اس کے بعد؟ جعلتو اور اس کے بعد تم جمع؟ جعلتم تم اور اس کے بعد اپنے لیے جمع؟ جعلنا اور مؤنث کے جعلنا لیے کیا کریں گے؟ تا ساکن لگا دیں گے تو جعلت. جعلتی جعلت مؤنث نے بنا. تیسرا ہم نے کون سا فعل پڑھا تھا بھائی؟ یہ تو دو ہے، ہم نے تو آج تین پڑھے تھے. فعلا فتح فعلا تو بنا دیا، جعلا بھی بنا دیا. تیسرا فتح. فتح تو فتح فتح اس نے کھولا، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ فتحو فتح. اور سامنے والے کے لیے کیا لگائیں؟ فتحتا فتحت اور اپنے لیے کیا لگائیں؟ فتحتو اور سامنے کی جمع کے لیے؟ فتحتم فتحتم اور اپنے لیے جمع اگر کرنا ہو؟ فتحنا فتحنا اور اگر غائب مؤنث کے لیے کرنا ہو؟ تا ساکن لگائیں. فتحت فتح فتحتا. تو یہ تین ٹیبل آج آپ نے سیکھے الحمدللہ. میں امید کرتا ہوں کہ سب کو سمجھ آ گئے ہوں گے. یاد اگر نہیں بھی ہوئے تو 2-4 دفعہ دہرانے سے یاد ہو جائیں گے. پہلا الحمدللہ. ٹیبل تھا فعلا. جی سہیل بھائی پلیز یہ ٹیبل کرا دیجئے آپ. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلتو اس فعلت عورت اس نے کیا، مؤنث نے کیا. اس کے لیے ہم فعلت بایاں ہاتھ استعمال کریں. اگلا جو ہے جی ترنم، یہ جو ہے فتح ہا کا ٹیبل آپ کرا دیجئے. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. اور فتحت اس مؤنث نے کھولا. تا ساکن لگائیں گے تو مؤنث. تیسرا تھا جعلا. جی بردر اعظم آپ یہ جعلا کا ذرا ٹیبل دوہرا دیجئے. جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا، جعلت اس عورت نے بنایا. الحمدللہ. کیا کہیے؟ الحمدللہ. آپ نے ماضی کا الحمدللہ فعل رب بنانا سیکھ لیا. الحمدللہ. مجھے ابھی تک بنانا نہیں آیا. آپ لوگوں نے تو ایک ہی کلاس میں سیکھ لیا. کیسے ہوشیار قسم کے آپ نے تو سکھایا ہے پتہ ہمیں. چل جاتا ہے آپ نے کتنا سیکھا ہے. ختمہ، ہاں جی یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے. کیوں تین حرف؟ تینوں پہ زبر آ رہی. فعل کی نشانی. ختمہ اس نے مور لگائی، اس نے ختم کیا. عذابن اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم میں تنوین آ رہی ہے، دو پیش آ رہے ہیں. اخذنا، ہاں جی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فیل فعل ہے کیونکہ آخر میں نا آ رہا ہے. نحنو کا نا یہ آخر میں ماضی کی نشانی ہوتے ہے. اخذنا ہم نے لیا، ہم نے پکڑا. الکتابی اسم فعل حرف میں سے کیا؟ اسم ہے، اسم میں الف لام لگا ہوا. الف لام آ رہا ہے. رفعنا اسم فعل حرف میں سے کیا؟ فعل ہے. نان سے آپ نے پیچھنا آخر میں ہوتا ہے. رفع کے میں نے ہوتا ہے بلند کرنا. رفعنا ہم نے بلند کیا. آگے جو لفظ آ رہا ہے کتابت، کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا ہے؟ فعل ہے. تا ساکن جو ہے مؤنث کی نشانی ہوتی ہے. کتابت اس نے لکھا، اس نے کتابت کی. سمینا یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل ہے. نہ آ گیا سمینا، سمے کے میں نے تو اس نے سنا. سامیا سمینا ہم نے سنا. اوکے. خیرن اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حرف اسم فعل میں کیا ہوگا؟ اسم ہے. تنوین دو زیر آ رہے ہیں. اوکے. عاملو کیا پہچان سکتے ہیں یہ اسم فعل؟ کیسے پہچانا؟ واو الف سے پہچانا. عاملہ اس نے عمل کیا. عاملو ان سب نے عمل کیا. آپ تو ترجمہ بھی سیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ماشاءاللہ. من یہ کیا ہے؟ ہاں اچھا میں تو اسے اسم سمجھا تھا. چلو شکر ہے آپ نے مجھے صحیح کر دیا. الف لام یہ حرف ہے. یہ آپ نے یاد رکھنے. الف لام میم یہ تینوں علیحدہ علیحدہ ہیں. الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے. تینوں حرف ہیں. قدیر اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے. تنوین آ گئی. اوکے.
नबाजा इसम फेल हर्फ में से ये भी इसम फेल 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 है। क्यों? तीन हरफ तीनों पे जबर। माजी अच्छा, की हाँ, जबरदस्त। पहचान ये है, तीन हरफ तीनों पे जबर माजी का फेल होता है। जैसे जाला, जैसे फतहा, जैसे फाला, इसी तरह नबाजा, ऐसे ही खतमा हमने पीछे देखा। अल्लाह इसमें जलाला, ये तो इसमें जलाला, इसको तो आप कभी भी इसम के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। आयातिन, हाँ हाँ, इसे इसम इसम है, दो जेर आ गया। अच्छा, कसबा आ गया, फेल ये फेल है, तीन फेल। तरफ तीनों पे जबर, कसबा, खतमा, नबाजा। बेशक आपको तर्जमा नहीं आ रहा है, लेकिन आप पहचान रहे हैं कि ये फेल है, पक्की बात है। इसी तरह अस्समावाती, ये वो है, इसम इसमें अलिफ लाम लगाओ। खास है। तसीर, रिन, ये भी इसम है। इसम है। कफरू के बारे में क्या ख्याल है? इसम फेल हर में से ये फेल 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 है। वाओ अलिफ से फेल आपने है। पहचान लिया। कफरा, उसने वाओ कुफर अलिफ। किया। कफरून, सबने कुफर किया, जमा का सीगा है। हसदन, ये क्या है? ये इसम मैं तो नहीं, समझता फेल। ये फेल होगा। अच्छा, इसमें दो दो जबर है, जबर मैं है। इसको एक जबर समझ रहा था। अच्छा, बादी, ये क्या इसम फेल हर्फ में हर से? हर 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 हाँ, ये आपको अभी तक हमने नहीं सिखाया। ये बादी जो है ये इसम होता है, इसके ऊपर जेर जबर, इसके ऊपर जो है तनवीन और अलिफ लाम नहीं आती। बादा, बादू, बादी, ये जो है जमाने को जाहिर करता है। एनी, इसको आप छोड़ दीजिए। इंदा, हाँ ये आपने पढ़ा हुआ, ये तो आप बताएंगे। इन द इसम, इस समय माँ और इंदा याद रखें, ये आपको किसी वन की पक्की पहचान करानी है हमने कि माँ और इंदा इसम होते हैं, हर्फ नहीं होते हैं। अच्छा, वाकुन तुम, पहले तो इसके टुकड़े कीजिए। वाह को हटा दे, वाह हरफ है। कुन, वाओ, हर, तू कुन, वाह और तुम। कुन तुम इसम फेल हर्फ में से क्या है? फेल फेल है। तुम आ गया इसमें, सामने वाले का तुम आखिर में माजी के जो है वो पहचान है, ये फेल की पहचान। मना, इसके बारे में क्या ख्याल है? फेल फेल तीन हरफ, नहीं, तीन नहीं, हर माजी का फेल। वाअंतुम, फेल है, वाह को अलग फेल कर। फेल है फेल है के बारे फेल में क्या ख्याल है? फेल इसम फेल हर्फ में से क्या? फेल फेल है, फेल। हाँ, फेल है अभी फंस गए, सारे फंस गए। अंतुम, इसम फेल हर्फ में से क्या है? फेल 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 है। कहाँ से फेल हो गया? पहला सबक ही आप लोग भूल गए हैं। होवा, हुवा, हुम, अंता, आना, ज़मीर, अंतुम, नाहनु। पहला ज़मीर। सबक है आपका, 6 हरफ पक्के कराए थे, अभी तक पक्के नहीं हुए। तुम, अच्छा तुम, और कहा था ये जमायर हैं, जमीर हैं, तमाम जमीर इसम होते हैं। तो अंतुम जो है ये फेल नहीं है, ये जमीर है, इसम है। हाँ, जब ये तुम किसी के साथ जुड़ के आता है फेल में, जैसे जो है कुंतुम में जो है ये जुड़ के आया, जैसे फालतुम में तुम जुड़ के आया, जालतुम में तुम जुड़ के आया, फतातुम में तुम, फिर वो फेल होता है। खुद अंतुम फेल नहीं है। ये तो 6 लफ्ज हैं आपके जो आपने पहले दिन सीखे थे। इसका मतलब पहला सबक ही नहीं। खान इधर है, क्लास में है या नहीं है? सर बिल्कुल हूँ सर। अब ये देखें, ये पहला सबक ही याद नहीं है क्लास को, तो मैं इस क्लास को क्या करूं? नहीं, माशाल्लाह बड़ी इंटेलिजेंट क्लास है सर, बहुत बस अच्छी जा रही है। आप इन्हीं के माफ कर दे। रहोगे। ये नहीं देख रहे कि उनको अभी तक अंतुम नहीं याद हुआ। हुआ, नहीं अंता, आना, अंतुम, नानू, ये 6 लफ्ज पहले दिन सिखाए थे। आज जो है माशाल्लाह 9वीं क्लास है। सर आप हजम करते करते टाइम लगेगा। आप चक्कर दे देते हैं चलो फिर अगले साल तक तो सीख जाएंगे ना। हाँ, टाइम लगेगा तो फिर अगले साल तक होगा, क्योंकि मेरा तो अगला इंशाल्लाह दिसंबर में जाके कोर्स आएगा किसी वक्त। आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूँ, मैं पनाह में आऊंगा, ये मुदारे है, हमने नहीं सीखा, ये 13वें सबक में बाद में सीखेंगे। रहीम कि मैंने ये मुसलसल रहम करने वाला। सलामुन अलैकुम का मतलब है सलामती हो आप सब पर। सल्लैता, ये तो आज आपने पढ़ लिया था। सल्लैता, आपने दुरूद भेजा, ता जबर बता रही है आप, तू। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगरचे कि ये एक आयत ही क्यों ना हो। सल्ले अला, ये आज आपने पढ़ लिया। सल्ले अला, रहमतों की बारिश फरमा, दर्जात बुलंद फरमा, मेहरबान हो जाए, ये सब दुरुस्त हैं। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदार और आपकी इत्बा करने वाले। जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मरतबा दरूद भेजे, अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत भेजता है। दरूद को दिल से पढ़ना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें, आपकी कुर्बानियों को याद कर पढ़ें, दुआ के अंदाज में पढ़ें, समझ कर पढ़ें। इन्नाहु
انہو حمید مجید، ہم نے پڑھا تھا انا کا، یہاں پہ اس نے کا کو ہٹا کے ہو کی ضمیر لگا دی، تو ترجمے میں کیا فرق ہے؟ بے شک وہ قابل تعریف بزرگی والا۔ ہم نے پڑھا تھا انا کا حمید، بے شک آپ جو ہے بزرگ اور کیا ہیں؟ قابل تعریف ہے۔ بارکتا، یہ تو ہم نے پڑھا تھا، تا زبر آ گیا، تو کے معنی دے گا، بارکتا آپ نے برکتیں بھیجی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پلانا چاہیے، آپ کی اتباع کرنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے، سب درست۔ درود کے آخر میں اللہ کی صفت مجید یہ بتاتی ہے وہ بہت مہربان ہے، وہ قابل تعریف ہے، وہ اصل میں عظمت والا، اس لیے زبردست اجر دے سکتا ہے۔ انتا و ربک کا ترجمہ ہوگا تم اور تمہارا رب، لی و لکا کا مطلب ہوگا میرے لیے اور تمہارے لیے، اعوذ بالرحمن کا مطلب ہے میں پناہ میں آؤں گا بڑے مہربان کی، یا میں پناہ مانگتا ہوں بڑے مہربان کی۔ یہ مضارع ہے، اس میں حال اور مستقبل کے معنی نہیں ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں اکثر افعال بنائے جاتے ہیں، کتنے حروف سے بنائے جاتے ہیں بھائی؟ 3 حروف سے، آپ نے درست کہا۔ ماضی کیا ہے؟ جو ہو چکا، گزر گیا۔ فعلہ کی جمع کیا ہے؟ فعلو۔ من فعل ھذا، کس نے کیا یہ؟ جعلہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے بنایا، اس نے بنایا، جعلہ اس نے بنایا۔ جعلنا کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے ہم سب بنایا، ہم نے بنایا۔ بنایا، ہم سب نے بنایا، ایک ہی معنی ہے۔ وجعلوا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان سب نے بنایا، اور ان اور سب نے ان سب نے، بنایا، باقی معنی اور ہیں، وہ بھی تو ترجمہ کریں گے نا۔ اور ان سب اور نے ان بنایا، سب نے بنایا۔ جعلوا ان سب نے بنایا۔ حل جعلتا کا کیا جواب ہوگا عربی میں؟ نام جعلتا، نام جعلنا، نام نام جعلتا، جعلتا نہیں، جعلتو، نام زبر جلتو، جو ہے تاپیش سے جعلتو، بدلتے ہیں، نام جعلتو، جعلتو، جعلتا کا جواب ہمیشہ جعلتو ہوگا، تا زبر تاپیش سے بدلتی ہے۔ حل فتحتا کیا عربی میں جواب ہوگا؟ نام یہی جواب ہوگا، نام نام فتح، فتح۔ اور آپ سب نے کھولا کی عربی ہوگی فتحتم۔ تو نقطہ تعلیمات کا یہ ہے، دوسرا ہوم ورک اپنے حافظے سے تلاوت کیجئے۔ ایک حدیث ہے یہاں پہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجل قال یا رسول اللہ ان شارع الاسلام قد قصرت علی فاخبرنی بشیم اتشہبت به قال لا یزال لسانک ربط من الذکر۔ اس میں دیکھیں کسرت، یہ مؤنث کا لفظ آ گیا، اسی طرح اتشہبتو، تو یا تشبسو، یہ جو ہے حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، بس آپ مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو دوسرا ہوم ورک آپ کا حافظے سے تلاوت۔ اگر آپ قرآن مجید باآواز پڑھیں گے تو کم از کم دھیمی میں آواز میں بھی تو آپ وسوسوں سے دور رہیں گے، ورنہ وسوسے آپ کو ذکر سے دور کر دیں گے اور ذکر کرنا بھلا دیں گے۔ تصور کیجیے آپ راستہ پر چل رہے ہیں اور دل میں اللہ کا ذکر کریں، بازو سے ایک نئی کار گزرتی ہے اور آپ کا ذہن بھٹک جاتا ہے اور شیطان آپ کو ذکر سے دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ آواز والی تلاوت یہ ذکر کرے ہوں گے تو تھوڑی دیر کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ دماغ کہیں اور چلے جائے، مگر یہ آواز والی تلاوت ذکر پھر آپ کو واپس لے آئے گی ذکر اور تلاوت کی طرف۔ یاد رکھیں ہمارا نہ دماغ کبھی رکتا ہے اور نہ ہی کبھی تھکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی کو زبان جو ہے کبھی جو ہے وہ تھکتی ہے؟ کیا آپ نے کسی کو کہتے سنا کہ آج میں نے بہت زیادہ باتیں کی اور میری زبان میں درد ہو رہا ہے؟ اس لیے دوسرا ہوم ورک ہے میموری، یعنی حافظے سے کم از کم 5 منٹ کی تلاوت چلتے پھرتے یا گھر کے کاموں کے دوران کرنا۔ تو کہیے، کیا کہیے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ کے سبق ختم ہو گئے۔ الحمدللہ۔ سبق نمبر 9 کے اختتام پر آپ نے اب تک 102 الفاظ سیکھے جو قرآن میں تقریباً 28,000 بار آئے ہیں۔ آپ نے سبق نمبر 8 میں پچھلی کلاس میں 13 نئے الفاظ سیکھے تھے، وہ کیا تھا؟ التحیات، الصلاوات، الطیبات، السلام، النبی، رحمت، برکات، ھذا، ھذہ، ہؤلاء، ذالک، تلک، اولئک۔ اور اس طرح آپ کی 8ویں سبق تک جو ہے فہرست 93 الفاظ کی تھی۔ آج کے اس سبق میں آپ نے 9 صرف نئے الفاظ سیکھے ہیں، اللہم صلی آل، حمید، مجید، بارکتا، فعلا، جعلا اور فتح، اور آپ کی یہ فہرست جو ہے اب 102 الفاظ تک پہنچ گئے۔ پھر سے کہیے، کیا کہیے؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو یاد رکھیں آج
تک ہم نے 9 سبقوں میں کیا پڑھا؟ تعوذ، سورۃ الفاتح، اذان، فجر کی اذان، اقامت اور وضو کی دعا، رکوع اور سجود کے اذکار، تشہد، اور آج ہم نے درود بھی پڑھ لیا۔ اور ضمائر ہم نے گرامر میں ضمائر منفصلہ، اسم، فعل، حرف، عام اور خاص اسم، مذکر واحد سے مذکر جمع، اور ضمائر متصلہ مذکر سے مؤنث، حروف میں لی، من، ان، بی، فی، الا، الا، اور اس کے ساتھ 2 اسم اور امدا سیکھے، اسماء اشارہ، حروف جر کی چند باتیں، اور آج ہم نے فعل ماضی کا پہلا سیٹ سیکھا۔ جی اس پہلے سیٹ میں کون سے 3 فعل تھے؟ فعل، جعل، فتح۔ گڈ، فعلا، جعل، فتح۔ اب یہ نہیں آپ نے فعل پڑھنا، تو جعل آپ منتخب ہیں، اللہ نے فتح۔ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو اسے نظر انداز مت کیجیے، ہمیشہ کہیے ربی زدنی علما، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ تو آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ کلاس آمین اختتام آمین، پذیر اللہ ہوئی، حافظ۔ تو آپ سب سے اگر کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔